جنگ یرموک مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ۔ خبر آتی ہے کہ حضرت درار کو قید کر لیا گیا ہے۔ ہر طرف خوف کی فضا چھا گئی، لیکن اچانک نقاب اور چمکتی تلوار کے ساتھ ایک گھڑ سوار طوفان کی طرح دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتا ہے۔ کیا وہ خالد ہیں؟ اس کے ہر وار سے دشمن کانپ اٹھتے ہیں۔ سب مل کر اس پہ حملہ کرو۔ کہ سب نے مرد سمجھا، یہ بہادر جنگجو کون ہے؟ لیکن وہ ایک عورت تھی، اسلام کی سب سے بہادر مجاہدہ خولا بنت الازور۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں صدی میں عرب کے شہر مکہ میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام کا آغاز ہو چکا تھا۔ ابا جان، آپ نے سنا؟ محمد کہتے ہیں کہ ہمارے خدا ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں نئے دین کے لیے خوف اور امید دونوں موجود تھے۔ اپنے قبیلے سے بغاوت نہ کرو، بنو اسد تمہیں مٹا دیں گے۔ قبیلے کی پناہ تو صرف موت تک ہے۔ میں اس کی پناہ مانگ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی دونوں ہیں۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عرب کے قبیلے بنو اسد سے تھا۔ سردار، اس سے یہ کھجوریں بھی ملی ہیں اور اس نے آپ کا گھوڑا بھی چورانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کھجوریں تو ضیافت ہیں، کوئی چوری تو نہیں، پر تو نادان میرے خواب کے پر بیچتا ہے۔ اور ان کے والد الازور بن مدان قبیلے میں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے۔ قریش کو 50 محافظوں کی ضرورت ہے۔ وہ پرانے معاہدے احابیش کے بدلے ہمیں سونا اور ریشم دینے کو تیار ہیں۔ سردار نے کہا ہے بنو اسد کا وعدہ پتھر کی لکیر ہے۔ اب ہماری تلواریں سونے یا بتوں کے لیے نہیں بلکہ حق کے لیے اٹھیں۔ قبیلہ بنو اسد عرب کے قبائل میں مشہور اور جنگجو قبیلہ تھا۔ میرے اس بیٹے کو ایسا ہونہار جنگجو بناؤ کہ یہ بنو اسد کی شان بنے۔ سردار بے فکر رہیں، میں اسے ایسا تراشوں گا کہ اس کی نگاہ عقاب، ہاتھ آندھی اور دل فولاد بن جائے۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھائی حضرت دار رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو بہادری، قوت اور جنگی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ بچپن ہی سے حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے ساتھ گھڑ سواری کی، نیزہ بازی اور تلوار چلانے میں مہارت حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ درار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صحرا میں تلوار چلانے کی مشق کرتے تھے۔ حضرت خولا کی شادی اور اولاد کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ 636 ہجری میں جنگ یرموک ہوئی، اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ۔ مسلمانوں کی تعداد 30 سے 36 ہزار تھی اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ سے 2,40,000 کے درمیان تھی۔ رومی مسلمانوں کی تعداد میں 6 یا 7 گنا زیادہ تھے۔ یہ جنگ تقریباً 6 دن تک جاری رہی۔ حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت درار جو کہ ایلیٹ ہارس مین تھے، اسپیشل اٹیک یونٹ کا حصہ تھے، جنہیں مسلمانوں کی فوج کا ٹاپ آفینسو ویریئر سمجھا جاتا تھا۔ جنگ یرموک میں حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت درار کی ڈیوٹی فرنٹ لائن بریک کرنے والی تھی۔ ان کا مقصد اچانک حملہ کر کے دشمن کی فارمیشن توڑنا تھا۔ اسی جنگ میں حضرت خولا بھی ان عورتوں کے ساتھ موجود تھیں جو زخمیوں کو طبی امداد فراہم کر رہی تھی۔ جنگ یرموک میں حضرت خولا کی اتنی بہادری دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے خود ان کی تعریف کی اور حکم دیا
کہ وہ جنگ کے اگلے مراحل میں خواتین کے دستے کی قیادت کریں اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ جنگ کی پہلی صف میں شامل ہوں۔ حضرت خولہ نے باقی مسلمان عورتوں کے ساتھ مل کر جنگ یرموک میں مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا اور بالآخر رومن صفے کر کے ٹوٹنے لگے اور اس کے بعد رومی جنرل کا فرار ہونا جنگ کا خاتمہ تھا۔ رومن ہار گئے اور یرموک کا میدان مسلمانوں کے نام ہو گیا۔ ان سب میں حضرت خولہ نے باقی عورتوں کی طرح حصہ لیا، لیکن جنگ یرموک میں ان کا کردار ایسا تھا کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ جنگ یرموک میں مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دیا اور بالآخر رومن صفے کر کے ٹوٹنے لگے اور اس کے بعد رومی جنرل کا فرار ہونا جنگ کا خاتمہ تھا۔ رومن ہار گئے اور یرموک کا میدان مسلمانوں کے نام ہو گیا۔ ان سب میں حضرت خولہ نے باقی عورتوں کی طرح حصہ لیا، لیکن جنگ یرموک میں ان کا کردار ایسا تھا کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ بعض واقعات میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مگر وہ مستند نہیں ہے۔ حضرت خولہ کی بعد کی زندگی کے اسلامی تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، لیکن ان کی بہادری اور ایمان کا شعور آج بھی تاریخ اور اوراق میں زندہ ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنی لڑائی کی مہارتوں کو اسلام کے لیے استعمال کیا، مسلمانوں کا حوصلہ اور ایمان بڑھایا اور یہ ثابت کیا کہ بہادری